السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ولی والصلاۃ علی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے والی دونوں ویڈیو میں وہ مسائل بیان کیے تھے کہ جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، قضا آتی ہے، اور وہ مسائل اس پہ قضا کفارہ دونوں آتے ہیں۔ اور اس سے پہلے والی ویڈیو میں وہ مسئلہ بیان کیا تھا، وہ مسائل بیان کیے تھے جس میں روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اب آج کی ویڈیو میں وہ مسائل بیان کروں گا کہ جس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، صرف مکروہ ہوتا ہے۔ بترتیب مسائل اس طرح ہے کہ منہ میں تھوک جمع کر کے نکلنا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ منہ میں تھوک جمع کرتے ہیں پھر نکلتے ہیں، تو یہ رمضان میں اس طرح کوئی عمل کرے گا روزے کی حالت میں تو اس کا روزہ مکروہ ہوگا، فاسد نہیں ہوگا۔ یہ برا عمل ہے، اس سے احتیاط چاہیے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں کھانا چکھنا، کوئی استاذ اگر ہوٹل میں ہے اور کھانا چکھ رہا ہے تو یہ اس کے لیے چکھنے کا مطلب یہ زبان پر رکھ رہا ہے، اس کا ٹیسٹ معلوم پڑ رہا ہے کہ نمک کتنا ہے، مرچی زیادہ، مرچی کتنی ہے، حلق سے نہیں اتار رہا ہے، اسے کہتے ہیں چکھنا۔ اس سے روزہ مکروہ ہوگا، فاسد نہیں ہوگا۔ البتہ شریعت مطہرہ نے ان عورتوں کو اجازت دی ہے کھانا چکھنے کی کہ جن کے شوہر بدمزاج ہوتے ہیں، نمک زیادہ پڑ جانے پر، مرچی زیادہ پڑ جانے پر بیویوں کو مارتے ہیں، غصہ کرتے ہیں اور گالیاں بکتے ہیں۔ تو ایسی عورتوں کے لیے شریعت نے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں کھانا چکھنے کی اجازت دی ہے تاکہ شوہروں کے وہ غصے سے بچے اور شوہروں کی مار پیٹ سے بچے۔ میں ان شوہروں سے درخواست کرتا ہوں کہ جو ایسی حالت میں بیویوں پر غصہ کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، ذرا سوچے اگر یہی چیز ان کی بچیوں کے ساتھ میں اگر ہو، یہی چیز اگر ان کے بیٹیوں کے ساتھ میں اور ان کی بہنوں کے ساتھ میں ہو تو وہ کیا تصور کریں گے کہ ہمارا داماد یا ہمارا بہنوئی نرم مزاج ہو اور ہماری بیوی پر، ہماری بہن پر یا ہماری بیٹی پر غصہ نہ کرے۔ تو یہ بھی آپ کی بیوی جو ہے کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی۔ اپنے مزاج کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہے۔ کوئی بیوی جان بوجھ کے نمک نہیں ڈالتی زیادہ، کوئی بیوی جان بوجھ کے مرچی زیادہ نہیں ڈالتی ہے، لہٰذا ایسی باتیں پیش آ جائے تو غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں میں کہ ایک جماعت گئی تھی، ایک ایسے صاحب جو ہے جماعت میں شامل تھے کہ کھانے میں نمک زیادہ پڑنے پر اور مرچی زیادہ پڑنے پر بیوی کو غصہ ہوتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے، گالیاں بکتے تھے۔ جماعت میں گئے اور جماعت میں ان کی باری خدمت کی آئی۔ اب انہوں نے کھانا پکایا، کھانا پکانے کے بعد جب اس کو سرو کیا، دسترخوان پہ اس کو رکھا، تو جو خدمت کرنے والا ساتھی ہوتا ہے سب سے آخر میں کھاتا ہے۔ تو ساتھیوں نے کھانا کھایا، اس نے پوچھا کھانا کیسا ہے؟ تو ساتھیوں کا ماشاءاللہ کھانا اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ کچھ نے کھایا، کچھ نے نہیں کھایا، اور جو ہے کہ معاملہ ختم ہو گیا۔ جب اس کی باری کھانا کھانے کی آئی، جب بیٹھا آخر میں یہ، تو اس نے دیکھا کھانے میں صرف نمک ہی نمک ہے، اور اتنا نمک ڈال دیا تھا کہ کھارے پن کی وجہ سے کھانا کڑوا لگ رہا تھا۔ تب اس کو ہوش ٹھکانے آئے کہ یہ سارے پرائے لوگ ہیں اور انہوں نے میرے کھانے میں کوئی عیب نہیں لگایا، مجھے یہاں تک نہیں کہا کھانے میں نمک زیادہ پڑا ہے، بلکہ ماشاءاللہ کہہ کر کھانا کھا کر اٹھ کر چلے گئے۔ اور میری بیوی تو میرے خود کی ہے، میرے بچوں کی ماں ہے، اور میں ان پر اتنا غصہ کرتا ہوں، میں تو میرے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو انسان کو چاہیے کہ اپنا وقت جماعت میں کچھ نہ کچھ لگائے تاکہ اپنی اصلاح ہو سکے، اللہ والوں کے پاس جائے تاکہ اپنے غصے کو زیادہ نرم، وہ غصے کو قابو میں رکھ سکتے۔ بہرحال ایسی بیوی اگر ہو تو ایسی بیوی جن کے شوہر سخت مزاج ہو تو ان کے لیے کھانا چکھنے کی اجازت ہوگی۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا یا منجن کرنا، اس سے روزہ مکروہ ہوگا، فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ٹوتھ پیسٹ کرتا ہے اور ٹوتھ پیسٹ کرتے ہوئے ٹوتھ پیسٹ کا اگر پیسٹ اگر اس کے پیٹ میں چلا جائے گا، حلق سے اتر جائے گا، تو اس صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح بیوی سے دل لگی کرنا، میں نے اس سے پہلے والے یہ ویڈیو بیان کیا تھا کہ جن لوگوں کو اپنے آپ پر قابو نہیں ہے وہ رمضان کے مہینے میں بیویوں سے دور سوئے، بیویوں سے دور رہے، الگ ہٹ کر سوئے۔ اگر ساتھ میں سوئے گا، اگر دل لگی کر دے گا تو اس صورت میں روزہ اس کا مکروہ ہوگا۔ لیکن دل لگی کرنے سے انسان آگے بوس و کنار اور جماع تک پہنچ سکتا ہے، تو روزہ فاسد ہونے کا اور پھر قضا کفارہ آنے کے چانسز، اندیشے زیادہ ہے۔ لہٰذا جن کو قابو نہیں ہے ان کو چاہیے کہ بیویوں سے رمضان میں دن کے وقت میں دور الگ رہے۔ اسی طرح وہ اعمال جو تھکا دینے والے ہیں، اگر جان بوجھ کے کر رہا ہے کہ میں تھکوں، مجھے زیادہ ثواب ملے، اور روزے کی حالت میں تو زیادہ ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے رمضان میں انسان کو زبردستی زیادہ تھکنے سے منع کیا ہے، بلکہ یہاں تک احادیث میں آتا ہے کہ جو حضرات مالک ہے، سیٹ ہے، ان کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں اپنے نوکروں سے کام کو ہلکا کرے کہ وہ روزے دار ہیں۔ جب سیٹ کو کہا گیا ہے کہ کام کو ہلکا کرے نوکروں کے، تو خود کو جہاں مجھ کے تھکانا یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ اس کا عمل مکروہ ہوگا۔ اس طرح رمضان کے مہینے میں انسان گناہ کرتا ہے،
بد نگاہی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، یا یہ کہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے معاملات میں، تو یہ اس کا گناہ کی وجہ سے اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا، اور روزے کی جو برکات ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ابو مسائل کہ رمضان میں کن لوگوں کے لیے افطار کرنے کی گنجائش ہے کہ روزہ نہ رکھے، تو اس میں وہ شخص جو بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، ڈاکٹروں نے منع کیا ہے، تو اس کو روزہ افطار کرنے کی گنجائش ہوگی کہ وہ چاہے تو روزہ نہ رکھے۔ اسی طرح حاملہ عورتیں کیونکہ وہ پیٹ سے ہیں، اب ان کو ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ آپ روزہ رکھیں گی تو بچے کو نقصان پہنچے گا، یا وہ عورتیں جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر آپ دودھ پلائیں گے تو اگر روزہ رکھیں گے تو آپ کا دودھ خشک ہو سکتا ہے، اس سے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن بعد میں ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو یہاں بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے، جو مسئلے کو نہیں سمجھتے ہیں، میں سمجھا رہا ہوں، اس کو سمجھیے، اس کو غور سے سنیں، کہ مان لیجیے کسی کو ذیابیطس ہے، ڈائبٹیز کا مریض ہے، کوئی ذیابیطس اور شوگر کا کوئی مریض ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے روزہ بالکل جو ہے کہ اب رکھنا نہیں ہے، بعد میں فدیہ دیں گے تو ہمارا کام چل جائے گا، یا ابھی بیمار ہے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں فدیہ دے دے، تو فدیے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ حاملہ عورتیں ہیں، دودھ پلانے والے عورتیں ہیں، بیمار ہیں، ڈائبٹیز والے ہیں، شوگر والے ہیں، تو ابھی روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے۔ اس میں بھی صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک روزہ چھوڑ کے ایک روزہ رکھنا چاہیں اور ڈاکٹر کا اس طرح رکھ سکتے ہو تو رکھنا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر کہے گرمی کا موسم ہے اور سخت دھوپ ہے، آپ روزہ بالکل نہ رکھے، آپ کو نقصان پہنچائے گا، تو ابھی روزہ نہ رکھے، لیکن رمضان کے بعد ان کو روزے کی قضا کرنی ہوگی، فدیے سے کام نہیں چلے گا۔ اب چاہے ایک ساتھ مسلسل رکھے ٹھنڈی کے موسم میں، یا بارش کا موسم ہو، ٹھنڈی کا موسم ہو، تو ایک روزہ رکھے، پھر جو ہے کہ کچھ 2 دن ناگا کر دے، پھر روزہ رکھے، لیکن روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ فدیہ اس آدمی کے لیے ہے جو رمضان کے بعد بھی روزہ رکھ ہی نہ سکے، یعنی ایک مہینے کے گیپ سے، ایک ہفتے سے گیپ سے بھی روزہ نہ رکھ سکے، اس کے لیے فدیہ دینا ہے۔ مسئلہ یہاں تک ہے کہ اس نے فدیہ اگر دے دیا، یعنی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، اب یہ سمجھ کر کہ میں روزہ رکھ پاؤں گا نہیں، اب اس نے فدیہ دے دیا، فدیہ دینے کے بعد اگر روزہ رکھنے کی طاقت عود کر آئی، لوٹ آئی، تو اس کو دوبارہ اس کو روزہ رکھنا ہوگا۔ تو اس مسئلے کو خوب سمجھ لے اور اس کے بعد یہ عمل کر لے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم روزہ رکھ سکتے نہیں ہے تو بعد میں فدیہ دے دیں گے تو ہمارا کام چل جائے گا، کیونکہ صحیح مسئلہ یہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔